اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، فضل، احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمایا اور رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ الحمدللہ صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت و تندرستی کے ساتھ ہمیں نصیب فرمایا۔ رمضان مبارک کا مہینہ ایمان بنانے کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ایمان بنانے کا مہینہ ہے۔ اس میں ایمان کو قوت ملتی ہے، ایمان کے اندر طاقت آتی ہے، ایمان میں مضبوطی آتی ہے، ایمانی ہمت اور ایمانی توفیق نصیب ہوتی ہے، نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں، ماحول میں ہم سب مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو رمضان مبارک کے علاوہ قرآن مجید کی زیارت سے محروم تھے، اب وہ قرآن مجید کی زیارت کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید سننے سے محروم تھے، اب قرآن سن لیتے ہیں۔ نماز سے محروم تھے، اب نماز کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے گناہ وہ ہیں جو عام طور پر بندہ ان کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن اس ماہ مبارک کے آنے سے، اس رحمت اور برکت والے مہینے کے آنے سے بندہ بہت سارے آنکھوں کے گناہ چھوڑ دیتا ہے، زبان کے گناہ چھوڑ دیتا ہے، کانوں کے گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ رمضان کا مہینہ، اس لیے غلط نہ دیکھ، رمضان کا مہینہ ہے، غلط نہ سن، رمضان کا مہینہ ہے، غلط نہ بول۔ اندر سے خود ایک ایمان کی طرف سے، روح کی طرف سے اندر سے ایک آواز آئے گی اور آپ کو گناہوں سے روکے گی۔ یہ اس مہینے کی رحمت ہے، یہ اس مہینے کی برکت ہے۔ اس مہینے میں نیکی کا وزن، نیکی کی اہمیت وہ بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پر یہ ہے کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اور زیادہ دے، اور زیادہ دے، اور زیادہ دے، تو نیک لوگوں کو ایک کے بجائے 700 گنا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر اس ماہ مبارک میں ہم نیکی کرتے ہیں تو اللہ پاک ایک نیکی کو 70 گنا بڑھاتے ہیں۔ 70 گنا اس کے اندر خود بخود اضافہ ہوتا ہے۔ وہ جو اگلا معاملہ تھا کہ 1 کے 10، وہ 70 کے ساتھ لگے گا، اب 70 کے 1 کے 10 بنیں گے۔ پھر جس کے 1 سے 700 بن رہے تھے، اب وہ 70 سے 700 بنیں گے۔ تو کتنا اللہ پاک کی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں، خیروں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے نیکیوں کی سیل لگا دیتے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ دین کا ایک مسئلہ سیکھے، عمل کی نوبت آئے یا نہ آئے وہ الگ مسئلہ ہے، صرف سیکھ لیا دین کا ایک مسئلہ تو اس کو عام طور پر رمضان کے علاوہ 100 نیکی کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک مسئلہ دین کا سیکھنے پر، مثلاً یہ دین کا مسئلہ ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے،
اتنا بات سیکھ لی، یہ دین کا ایک مسئلہ اس بندے نے سیکھ لیا۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا سنت ہے۔ 3 سانسوں میں پانی پینا سنت ہے۔ اب یہ ایک الگ الگ مسئلہ ہے۔ جتنے ایسے مسئلے یہ بندہ سیکھتا جائے گا، ہر مسئلے پر اس کو 100 نیکی ملے۔ یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے۔ اب جب رمضان مبارک آیا، اس کو 70 سے ضرب دی تو اب ایک مسئلے پر آپ کو 7000 نیکیاں ملی۔ آپ نے اتنا یاد کر لیا کہ رمضان مبارک کا روزہ دین کا ایک رکن ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے۔ رمضان مبارک کا روزہ مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ رمضان مبارک کا روزہ دین کے شعار میں سے ایک شعار ہے، یہ مسلمان ہونے کی ایک علامت ہے۔ آپ نے یہ یاد کر لیا، آپ کو ایک بات پر 7000 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں دائیں کندھے کا فرشتہ لکھ رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اگر ٹکوں کی بات ہوتی، روپے کی بات ہوتی، ڈالر کی بات ہوتی، ریال کی بات ہوتی، پھر تو لائن لگی کھڑی ہوتی۔ وہ جی آج کل تو بڑا عام طور پر تو 100 ملتا تھا، اب تو 7000 ملتا ہے۔ کام اتنا ہی کرنا پڑتا ہے، کام میں کوئی اضافہ نہیں ہے، محنت آپ کی نہیں بڑھی، مزدوری آپ کی اتنا گنا بڑھ گئی ہے کہ آپ کو ایک پر جو پہلے 100 ملتا تھا، اب اس پر 7000 کا اعلان ہو چکا ہے، اور اس ذات کی طرف سے ہو چکا ہے جو ذات کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتی۔ اللہ نے فرما دیا ہے تو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے کہ رمضان مبارک میں نیکی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، تو پھر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ ایک نیکی پر 7000 کی ہمارے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ ذرا غور تو کریں، سوچیں تو صحیح کہ اللہ کتنا ہمیں دینا چاہتے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنے ہاتھ بند کیے ہوئے ہیں، ہم ہیں کہ ہم نے بند کیا ہوا ہے معاملہ، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینا چاہ رہے ہیں۔ رب کائنات نے نیکیوں کی سیل لگا دی ہے کہ آؤ میرے بندو، اکٹھی کر لو نیکیاں، مرنے کے بعد یہ تمہیں ضرورت پڑے گی، تمہارے کام آئیں گی۔ مرنے کے بعد والی جو زندگی آخرت کی ہے، اس کی کوئی انتہا اور کوئی لمٹ، کوئی حد نہیں ہے، اس کے لیے سرمایہ لامحدود چاہیے، اس لیے کہ اس زندگی کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے اہل خانہ کے ایمان کے بارے میں، اپنے ملنے جلنے والے کنبے قبیلے خاندان کے ایمان کے بارے میں دنیا کی ضرورتوں سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ بچے کو روٹی نہ ملی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بھوک سے تکلیف ہوگی، لیکن اگر بچے کے پاس ایمان نہ ہوا تو وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ بچے کے پاس روٹی نہ ہوئی، زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ بھوک سے مر جائے گا، تو اگر کھائے گا تو پھر نہیں مرے گا، پھر موت سے بچ جائے گا، پھر بھی تو آخر ایک دن مرے گا، موت سے پھر بھی بچ نہیں سکتا۔ لیکن اگر ایمان کے بغیر مرے گا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ ہمیں اپنی اولاد کے لیے جوتے کی فکر ہے، لباس کی فکر ہے، روٹی کی فکر ہے، مکان کی فکر ہے، ان کی تعلیم کی ڈگری کی فکر ہے، ان کی روزگار کی فکر ہے، اور یہ ہونی چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ کریں، یہ کام ہونے چاہیے، لیکن ان سے 1000 گنا زیادہ ہمیں ان کے ایمان کی فکر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ روزگار والا ہے کہ نہیں، یہ بات کی بات ہے، میرا بچہ ایمان والا ہے کہ نہیں، یہ پہلا نمبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، آپ نے کئی مرتبہ تذکرہ اور نام سنا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہیں، دین کے طالب علم بنے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں مستقل مقیم ہیں، وہیں رہتے ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ آج بھی مسجد نبوی میں جائیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف اصحاب صفہ کے